بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور اب سے ٹھیک چند گھنٹوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ کا فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن میں صرف 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ دھمکی دے رکھی ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے اگر ایران نے آبنۂ ہرمز نہ کھولی یا کوئی معاہدہ نہ کیا تو وہ بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی صدر کے اشارے کے منتظر ہیں کہ وہ اشارہ کریں اور ان کے طیارے اڑے اور ان اہداف کو نشانہ بنائیں جو انہوں نے سیٹ کر رکھے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے اس الٹیمیٹم کو ایران نے ماننے سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ امریکہ کے لیے وہ مشرق وسطیٰ کو دوزخ بنا دیں گے، پورا خطہ آگ میں جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کے مذاکرات کا ایران نے کوئی اشارہ نہیں دیا، کوئی رویے میں لچک نظر نہیں آتی۔ اب ٹرمپ جس آبنۂ ہرمز کی بات کر رہے ہیں وہ آبنۂ ہرمز ابھی بند نہیں ہے، اس میں سے کئی جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن جنہیں ایران اجازت دے رہا ہے۔ پاکستان مسلسل ایران کے ساتھ رابطے میں ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک ساتھ میز پر بٹھایا جائے۔ مذاکرات کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، مگر ایرانی ذرائع کا موقف یہ ہے کہ امریکہ جب تک اپنی شرائط سے وڈرا نہیں ہوتا اس وقت تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب امریکہ کیا کر سکتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد اس کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں، وہ سب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کچھ دیر پہلے ایران کے دارالحکومت تہران پر کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سے فوجی رہنما جنہیں وہ ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت قرار دے رہے ہیں وہ اس حملے میں مار دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے وہ رات کا وقت ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر دھماکے ہو رہے ہیں، تو یہ معلوم نہیں کہ یہ ویڈیو تازہ ہے یا کچھ دیر پہلے کی ہے۔ امریکی حکام نے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی، نہ ٹرمپ کے دعووں پر ایران کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا۔ لیکن پاسداران انقلاب ایران نے ٹرمپ کو جنگ کا دائرہ بڑھانے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پورے خطے کو دوزخ میں تبدیل کر دیں گے، اور ایران کو شکست دینے کا وہم پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا ہے، اب امریکہ اس میں مزید دھنس سکتا ہے۔ تو ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے اس دھمکی کا ایران نے باضابطہ جواب دیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، انہوں نے 10 روز کی مہلت دی تھی جو 6 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، تو ان کے پاس 48 گھنٹے ہیں، یعنی ایران کے پاس مہلت کم رہ گئی ہے، وہ فیصلہ کر لے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ہے۔ تو یہ وہ دھمکیاں ہیں جو چند گھنٹے پہلے لی اور دی گئیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک ایرانی جنرل کی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا، تو یہ خبر ان حالات میں ریلیز کی گئی ہے جب دونوں ممالک میں ٹینشن عروج پر ہے۔ تو امریکی وزارت خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، بلکہ اعلان کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بھتیجی اور نواسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قاسم سلیمانی کو کچھ سال پہلے امریکہ نے ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا تھا، اور یہ وہ جرنیل ہے جن کے اوپر امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا جس کی وجہ سے امریکہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی جنرل قاسم سلیمانی ہے جن کو شہید کرنے پر ٹرمپ نے شادیانے بجائے تھے، اور پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر نے جو آج کل اڈیالہ کے مہمان ہیں امریکی صدر کو مبارکباد دی تھی۔ تو قاسم سلیمانی امریکی جارحیت کے خلاف ایک بہت بڑا استعارہ تھے۔ ان کی فیملی امریکہ میں کیا کر رہی تھی اور ان کو امریکہ میں گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے، تو یہ بڑے اہم سوال ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں خواتین اس وقت امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں، اور ان کو اس ملک سے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملک کی شہری ہے جن کے ساتھ امریکہ حالتی جنگ میں ہے۔ حمیدہ سلیمانی افشار پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ایرانی حکومت کی حمایت کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ابھی دونوں خواتین جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے،
امریکہ کی باقاعدہ شہری ہیں۔ سلیمانی افشار کے شوہر پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا امریکہ ان دونوں خواتین کو گرفتار کر کے ایران کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے؟ لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ عقدہ کھل گیا کہ یہ دونوں خواتین کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاسم سلیمانی کی ایک اور صاحبزادی نرگس سلیمانی، انہوں نے ایران کے سرکاری میڈیا سے کہا کہ قاسم سلیمانی کے خاندان کا کوئی فرد، کوئی قریبی رشتہ دار امریکہ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک مشترکہ فضائی حملے میں ایران کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جنوبی صوبے خوزستان کے گورنر کے نائب سیکورٹی انچارج ولی اللہ حیاتی نے بتایا کہ ماہ شہر پیٹروکیمیکل کمپلیکس کے علاوہ بندر امام پیٹروکیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا اور ان حملوں کے نتیجے میں 5 افراد کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ دونوں تنصیبات پیٹروکیمیکل صنعت کا اہم حصہ ہے جہاں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ تو جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایران کے جنوب میں واقع پیٹروکیمیکل پیداوار کے اہم مراکز ہیں اور خلیج فارس کے ذریعے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ میزائل تیار کرنے کی ایک فیکٹری تھی اور یہ ان 2 مرکزی تنصیبات میں سے ایک ہے جو ایران میں دھماکہ خیز مواد اور دیگر اسلحے کی تیاری کے لیے خام مال پیدا کرتی ہیں۔ تو حملے میں 170 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بو شہر جوہری پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملہ ہوا ہے۔ حملے کے بعد روس کی سرکاری جوہری کمپنی نے پلانٹ سے اپنے عملے کے 198 افراد کو نکال لیا کیونکہ ان پلانٹ پر مزید حملوں کا خطرہ ہے۔ روسی جوہری کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بو شہر پلانٹ کے اطراف صورتحال بڑی خراب ہے۔ اس کے علاوہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ ایران نے نہیں کیا۔ ایرانی فوج کے مطابق اس حملے کی ایرانی حکومت مذمت کرتی ہے۔ اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ ایرانی ڈرونز نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا اور مبینہ طور پر 2 ڈرونز ریاض کے فضائی دفاعی نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کے احاطے پہ گرے اور وہاں پر دھماکے ہوئے۔ کئی گھنٹوں تک آگ جلتی رہی اور اس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایران میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کے حوالے سے متضاد خبریں زیر گردش ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پائلٹ کو پاسداران انقلاب کے گارڈ نے پکڑا ہوا ہے اور یہ ایران کے صوبہ دہدشت کوہ گلویہ صوبہ ہے جہاں پر امریکی حکومت نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھیجے تھے جنہیں مقامی لوگوں نے مار گرایا، اور وہ صوبہ جہاں پر امریکہ نے اپنے پائلٹ کو تلاش کرنے کے لیے بہت دیر تک سرچ کیا، ناکامی پر وہاں پر فائرنگ بھی کی۔ خبر یہ کہ مقامی لوگوں نے اس پائلٹ کو پکڑ لیا ہے جس کی عمر 28 سے 35 سال کے درمیان ہے اور اس کے جسم پر نہ بیج ہے، نہ اس کا نام ہے، نہ باقی کی چیزیں ہیں۔ تو پائلٹس جو ہے وہ مشن سے پہلے شناخت والے بیجز ویسے ہی اتار دیتے ہیں، تو بیجز اسی لیے غائب ہیں۔ تو جو پائلٹ پکڑا گیا اس کے دائیں کن پٹی اور گال پر خون ہے اور وہ زخمی حالت میں ہے۔ فلائٹ سوٹ گندا کھرچا ہوا ہے اور کئی گھنٹے سے پہنا ہوا لگتا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ اسے گیئر اتارنے کا وقت نہیں ملا، یعنی جو اس سے سامان پہنا ہوا ہے وہ نہیں اتارا جا سکا اور زمین پر گرنے کے بعد وہ چھپ گیا، اسے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور اسلامی ریپبلکن یعنی پاسداران انقلاب کے جو گارڈز ہیں انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور کوئی فارمل یونیفارم نہیں پہنی ہوئی۔ پائلٹ کی گرفتاری پر ہزاروں ڈالر کا انعام بھی رکھا گیا تھا۔ پائلٹ کی تلاش میں امریکہ نے کئی گھنٹے لگائے اور ان علاقوں میں شہریوں پر حملے بھی کیے گئے، شہریوں اور امریکی فورسز میں جھڑپیں بھی ہوئی جن میں 3 افراد کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پائلٹ جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی تحویل میں، تو کیا یہ خبر درست ہے؟ امریکی ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ایرانی حکام اس بات کی کوئی تصدیق کر رہے ہیں۔ کوئی معتبر ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ 2 پائلٹ تھے جن میں سے ایک بچ گیا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔
تو صوبے کے گورنر کے مطابق پائلٹ کی تلاش ابھی تک جاری ہے اور رات گئے بھی مقامی لوگوں کی مدد سے پائلٹ کو ان علاقوں میں تلاش کیا جا رہا ہے اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا گیا ہے۔ روسی میڈیا نے خبر دی تھی کہ امریکی حکام نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے پائلٹ کو بازیاب کرا لیا ہے، لیکن گورنر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ امریکی حکام اپنے پائلٹ کو بازیاب نہیں کرا سکے اور ناکامی پر انہوں نے اس مقام پر فائرنگ کی جہاں پر وہ پائلٹ ممکنہ طور پر چھپا ہوا ہو سکتا تھا۔ تو امریکی اتنے ڈیسپریٹ ہے کہ وہ سمجھتے اگر پائلٹ کو وہ ریسکیو نہیں کر سکے تو اس کو جان سے مار دیا جائے تاکہ ایرانی اسے یرغمال نہ بنا سکے۔ تو یہ خبر کہ امریکہ میں جنرل سلیمانی کی فیملی کو یرغمال بنایا گیا، یہ اس وقت ہی سامنے آئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ پائلٹ کو ایرانی حکام نے یرغمال بنا لیا۔ تو اب چونکہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ایرانی حکام کے پاس وہ پائلٹ نہیں ہے، تو امریکہ نے بھی ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کو امریکہ سے نکالنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کیا ہوگا، امریکہ کیا کرے گا، ایران کیا کر سکتا ہے، خطے کی صورتحال کیا ہے۔ دونوں طرف سے برابر دھمکیاں لی اور دی جا رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ کے مشیران نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے۔ پلوں پر حملہ کرنے سے ایران کے مواصلاتی رابطے منقطع ہو جائیں گے اور ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ توانائی کا بحران پیدا ہونے سے ایران مالی اور اقتصادی بحران میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں ایران کا پلان یہ ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو پھر ایران دبئی پر قبضہ کر لے گا یا دبئی کے آس پاس جو جزائر ہیں جو دبئی کے انڈر کنٹرول ہے ان پر قبضے کی کوشش کرے گا تاکہ امریکہ کے ساتھ زمینی جنگ ایران کی سرزمین پر نہیں بلکہ دبئی کی سرزمین پر لڑی جائے۔ اس کے علاوہ اگر امریکہ نے صرف ایران کے تیل کے ذخائر پر اٹیک کیا اور فضائی حملوں یا میزائلوں کے ذریعے ہی یہ جنگ آگے بڑھانے کی کوشش کی تو پھر ایران اس کا جواب اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی سے دے گا۔ بعض ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کو جنوبی کوریا کی جانب سے جو جدید میزائل ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں اور ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے اور ایک ایک میزائل جو ہے وہ پورا شہر تباہ کرنے کی صلاحیت اور خاصیت رکھتا ہے۔ تو یہ تازہ کمک ایران کو مل چکی ہے جو ابھی تک استعمال نہیں کی گئی۔ ایران ان میزائلوں کی مدد سے امریکہ اور اسرائیل کو برابر جواب دے سکتا ہے اور جو قریبی ممالک ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی ان کے تیل کے ذخائر کو ٹارگٹ کرے گا۔ ان میں کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین شامل ہیں۔ ایران نے ابھی تک اپنے جوابی حملے کی فہرست میں سعودی عرب کو شامل نہیں کیا۔ سعودی عرب میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ دراصل فالس فلیگ آپریشن ہے جو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات مل کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کو اس جنگ میں انوالو کیا جا سکے، لیکن سعودی عرب ابھی تک اس جنگ میں انوالو نہیں ہو رہا۔ گو سعودی عرب اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ امریکہ آپریشن ادھورا چھوڑ کر چلا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ جنگ کو مکمل ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک براہ راست ایران کے ساتھ کسی قسم کی بھی محاذ رہی سے سعودی عرب نے گریز کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے مسلسل ایرانی حکام سے رابطہ رکھا ہے۔ کل بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے فون پر بات کی ہے اور کل امریکہ کی ایک اخبار نے واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی حکام کو پاکستان پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام آباد میں مذاکرات پر راضی نہیں ہے۔ تو اس کی ایرانی حکام نے باقاعدہ تردید کر دی۔ عباس اراغچی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں پاکستان کے حوالے سے ایرانی عوام کے ایک مظاہرے کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں ایران کے عوام پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان زندہ باد لکھا اور کہا کہ پاکستان ایران کا دوست ہے اور انہوں نے پاکستان پر مکمل اعتبار ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ایرانی حکام نے پاکستان آنے سے انکار کیا کیونکہ پاکستان پر انہیں اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستانی حکام کا دوبارہ ان سے رابطہ ہوا۔ تو ایرانی حکام نے انڈین میڈیا کے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا ہے جو اس بات پر خوش ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کرانے میں ناکام ہوا ہے۔
بلومبرگ کی رپورٹ یہ کہ امریکہ نے ابھی تک ایران پر زمینی حملے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن امریکہ اپنے عالمی ذخیروں سے اسٹیلتھ کروز میزائل ایران کی جنگ کے لیے منتقل کر رہا ہے اور پیسیفک علاقوں سے میزائلوں کے ذخائر ایران کی جانب منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں امریکہ کے پاس 2300 کروز میزائل تھے۔ اس کے علاوہ تھرڈ دفاعی سسٹم بھی جنوبی کوریا سے ہٹا کر ایران کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسٹیلتھ کروز میزائل فیئر فورٹ بیس پر بھیج دیے ہیں، یعنی جو جنگی بحری بیڑا ہے اس پر کروز میزائل ٹرانسفر کر دیے ہیں، تو یہ جنگ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جیسم نامی اسٹیلتھ کروز میزائل دشمن کے فضائی دفاعی نظام سے دور رہ کر ہائی ویلیو ٹارگٹ جیسے کمانڈ سینٹر، ایئر ڈیفنس اور پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 925 سے 1000 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ 1000 پاؤنڈ وزنی وار ہیڈ کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق یہ میزائل بہت کم ریڈار پر نظر آتا ہے، اونچائی پر اڑتا ہے اور پھر نیچے گر کر ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ ایک میزائل میں 8 مختلف ٹارگٹس کے 3D ماڈل سٹور کیے جاتے ہیں۔ ان میزائل کو F-16، F-15E، B-52، B-2 اور B-1B پر لانچ کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور پچھلے ایک مہینے کی جنگ میں امریکہ تقریباً 1000 اسی قسم کے میزائل استعمال کر چکا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ کیا وہ زمینی حملہ کرے گا یا وہ فضائی حملہ کرے گا؟ تو غالب امکان یہ کہ نہ فضائی حملہ کرے گا نہ زمینی حملوں پہ انحصار کرے گا، بلکہ اپنے بڑے بحری بیڑوں کو استعمال کرتے ہوئے ان میزائلوں کو ایران کے اندر مختلف ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ تو آنے والے دنوں میں میزائلوں کی جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ میں ہم بڑے بڑے میزائلوں کا استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے تعلیمی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شمالی تہران میں واقع شاہد بہشتی یونیورسٹی کے وسیع و عریض کیمپس میں قائم لیزر اینڈ پلازما ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر فضائی حملہ کیا گیا، جس کے بعد وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ایرانی حکومت نے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں بچے نہیں تھے اور کوئی بڑی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ ایران نے جوابی حملوں میں لبنان، عراق اور کویت میں حملے کیے ہیں اور کئی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں توانائی کے حوالے سے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تو کم کر دی گئی اور شور بھی کافی کم ہو گیا۔ پبلک ریئیکشن جو اچانک قیمت بڑھنے سے سامنے آیا تھا اس میں کافی حد تک کمی نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں ایل پی جی کی قیمت جو ہے وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اب ایل پی جی جو پہلے 300 روپے پر کلو تھی اور اب بھی اس کی سرکاری قیمت 316 روپے پر کے جی ہے، وہ 500 روپے کے جی میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 1 کلو ایل پی جی سرکاری نرخ سے 200 سے 250 روپے زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہی ہے، تو اس پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اوگرا اور امپورٹرز ایل پی جی کو زائد قیمت پر فروخت کرنے سے روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اور ایک اور بری خبر یہ کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی مہنگی کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی ہے اور بجٹ میں سبسڈی 830 ارب روپے تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ 7 ارب ڈالر کے توسیع فنڈ سہولت کے مطابق نیا بنیادی ٹیرف جو ہے وہ 15 جنوری 2027 سے نافذ العمل ہوگا، جس میں بجلی مہنگی ہو جائے گی۔ تو امریکہ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی دے رہا ہے اور خود چاند پر پہنچ گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے آرٹیمس 2 چاند مشن سے زمین کی پہلی حیران کن تصاویر جاری کر دی ہیں۔ چاند کے مشن پر جو خلا نورد گئے ہوئے ہیں کمانڈر ریڈ وائز مین، انہوں نے اورین کیپسول سے یہ تصاویر بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ہی خوفناک قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں اور ذرائع کے مطابق ان بارشوں میں 43 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق طوفانی بارشوں کی وجہ سے گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، جہاں پر 30 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 20 بچے ہیں، 5 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ زخمیوں میں 36 بچے، 11 خواتین اور 38 مرد ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، 140 گھر تباہ ہوئے ہیں، 115 گھروں کو جزوی اور 25 گھروں کو
معمولی نقصان پہنچا ہے بنو، ایبٹ آباد، کوہاٹ، پشاور، نوشہرہ، باجوڑ، لکی مروت، کرم، ہنگو، شانگلہ، بونیر، مالاکنڈ، دیر اپر، بٹگرام، شمالی وزیرستان اور ٹانگ میں بھی بارشوں کی وجہ سے بہت سے حادثات ہوئے ہیں اور ان اضلاع میں فصلوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور اس سے جو مقامی فصلیں ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ اگلی خبر پنجاب میں بھینسوں کے گوبر پر ٹیکس کے حوالے سے ہے۔ بہت شور برپا ہے، سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے گوبر ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو پنجاب حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس گوبر پر نہیں لگایا، تو وہ لوگ فکر مت کریں جن کے گوبر پر ٹیکس لگ سکتا ہے۔ اب گوبر ذہن کے لوگ گوبر پر ٹیکس لگانے کی بات کر کے اصل میں حکومت کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو انڈے کٹے بچے پال کر پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنانے چلے تھے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی ہیں، تو گوبر ٹیکس کی ایک اختراع نکالی گئی کہ جی پنجاب حکومت گوبر ٹیکس لگائے گی اور اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، ٹھٹھا اڑایا گیا۔ تو بھیا جیسے ذہن ہو اسی قسم کی سوچ ہوتی ہے، تو ان کے لیے عرض یہ کہ گوبر ٹیکس نہیں لگ رہا۔ شاید ان کا خیال یہ ہو کہ ان کے دماغ گوبر ہو چکے ہیں تو دماغوں پر ٹیکس لگ سکتا ہے، تو وہ بھی حکومت نہیں لگانے جا رہی۔ وہ کہتے ہیں یہ دماغ اس قابل نہیں کہ اس پر کوئی ٹیکس لگ سکے۔ تو جن کا خیال یہ تھا گوبر ٹیکس پر وہ پنجاب حکومت کو چارج شیٹ کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، تو ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بلوچستان حکومت نے پہل کر دیا، انہوں نے مارکیٹیں رات 8 بجے سے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پنجاب اور سندھ کی طرح پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ انتظامیہ کرے گی اور غیر ملکی سامان کی چیکنگ کرنا پولیس کا نہیں کسٹم کا کام ہے۔ پیر سے بلوچستان میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی، شادی ہال اور ہوٹل 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہم نے اسکول بند کیے تو لوگ پکنک منانے نکل پڑے، تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ ملک سنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ محکمہ خزانہ کا دفتر بند کر کے ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے، سیکریٹریٹ میں بھی سٹاف کم کر دیا گیا ہے اور ہم کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے مگر احتیاط ضرور کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی پلان ہے جو کہ باقی صوبوں میں بھی آئندہ چند دنوں میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ عالمی خبرساز ادارے نے دعویٰ کیا کہ صوبہ کہگلویہ و بویر احمد کے خانہ بدوش مختاری قبائل نے امریکہ کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اس پائلٹ کی تلاش میں آیا تھا جو امریکی طیارہ تباہ ہونے کے بعد ان علاقوں میں کہیں روپوش ہو گیا ہے اور اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن وہ اپنی جان اب بچاتا پھر رہا ہے۔ ایرانی فوجی کمان نے بتایا کہ انہوں نے ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا ہے اور اسی لیے ایک دو روز میں ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ امریکہ کے تقریباً 7 طیاروں کو نشانہ بنایا جن میں ہیلی کاپٹرز اور ڈرون جہاز شامل ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردونوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔